بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، حال ہی میں تعمیر ہونے والے پاکستان کے سب سے بڑے ہوائی اڈے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے کچھ پراسرار اور مہیر العقل واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے پر جہاز لینڈنگ کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن پائلٹ نے رن وے پر کچھ پراسرار بچے دیکھے۔ پائلٹ نے کنٹرول روم سے بات کی اور جب دوبارہ رن وے پر دیکھا تو بچے غائب تھے۔ اس واقعے کی پراسراریت کا پائلٹ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ 3 دن بخار میں مبتلا رہا۔ دوستو، روایات کے مطابق نئے ہوائی اڈے کی تعمیر کے لیے 4 قبرستان ختم کیے گئے تھے۔ مسلم قبرستان والے حصے میں بارش بزرگ ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ASF کا ایک اہلکار سرکٹا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ساتھ ہی دوستو، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی انفو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ جدہ سے براہ راست نیو اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی PIA کی پرواز رن وے پر لینڈنگ کے لیے پر تول رہی تھی۔ مسافر اپنی بیلٹس باندھ چکے تھے اور پائلٹ کنٹرول روم سے رابطے میں تھا کہ اچانک اس کی نظر رن وے پر کھڑے نصف درجن بچوں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر پائلٹ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوری طور پر ایئر کنٹرول سے کہا، لینڈ کیسے کروں؟ یہاں تو بچے ہیں۔ یہ سن کر ایئر ٹریفک کنٹرول نے پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا اور چند سیکنڈ کی معلومات اور پھر ٹرانسپونڈر کے ذریعے پائلٹ کو مطلع کیا کہ رن وے پر کوئی بچہ موجود نہیں، آپ طیارہ لینڈ کریں۔ پائلٹ نے نیچے دیکھا تو بچے غائب ہو چکے تھے۔ چونکہ پائلٹ نے ہوش و حواس میں بچوں کو رن وے پر دیکھا تھا، لہٰذا وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوا کہ یہ اس کا وہم تھا، اور یہ کہ اگر یہ منظر صرف پائلٹ نے دیکھا ہوتا تو شاید وہ اسے اپنا وہم سمجھ لیتا، لیکن اس واقعے میں اس کا ساتھی پائلٹ بھی اس کا گواہ تھا اور دونوں کے درمیان بچوں کی موجودگی کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھے کہ اتنی رات کو حساس ترین ایئرپورٹ کے رن وے پر بچے کیسے آ گئے۔ بعد ازاں یہ واقعہ پائلٹ نے اپنے سٹاف کے دیگر لوگوں کو بتایا تو وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پائلٹ ایک بردبار اور سنجیدہ شخص تھا، لہٰذا اس کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ طیارے کی لاگ بک میں محفوظ کر لیا گیا۔ مذکورہ پائلٹ پر اس واقعے کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر 3 دن تک بستر پر پڑا رہا۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیش آنے والا یہ پراسرار واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں۔ تقریباً 3 ماہ قبل تعمیر ہونے والے ایئرپورٹ پر اب تک اس نوعیت کے درجنوں واقعات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور ان واقعات کا کہیں نہ کہیں سرکاری سطح پر اندراج بھی موجود ہے۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ جس مقام پر تعمیر کیا گیا ہے وہاں 3 سے 4 قبرستان ہوا کرتے تھے۔ ان میں غیر مسلموں کا قبرستان بھی شامل ہے۔ پراسرار واقعات کے متاثرین کے بقول زیادہ تر واقعات غیر مسلم قبرستان والے حصے میں ہوتے ہیں، جبکہ مسلم قبرستان کی طرف اکثر بارش افراد ٹہلتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایئرپورٹ عملے کے کئی افراد اس واقعے کے گواہ ہیں۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی لاگ بک میں موجود محفوظ متعدد واقعات میں سے ایک اور پراسرار واقعہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈپارچر بریفنگ لاؤنج کے ساتھ کنویئر بیلٹ کی طرف گزشتہ 6 ماہ کے دوران سول ایوییشن اور مختلف فضائی کمپنیوں کے ملازمین تقریباً 12 فٹ سے نیچے گر پڑے۔ ان کی تعداد بھی 1.5 درجن سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ان افراد کو گرنے پر سخت چوٹیں آئیں، جبکہ سیکیورٹی پر مامور ایک اہلکار گرنے کے بعد معذور ہو گیا۔ دوستو، روزنامہ امت کراچی کو ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ گرنے والوں نے جو بیانات ایئرپورٹ مینیجر کے سامنے ریکارڈ کرائے ان میں یکسانیت تھی، جس کے مطابق انہیں کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ مقام پر رات کے وقت کوئی بھی ملازم اکیلے جانے سے کتراتا ہے، اور اگر انہیں مینٹیننس یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جانا بھی پڑ جائے تو 2
یا 2 سے زیادہ افراد ساتھ جاتے ہیں۔ دوستو، روزنامہ امت کو سول ایویشن کے ذرائع نے بتایا کہ ایئرپورٹ کی تعمیرات سے قبل مذکورہ اراضی پر آس پاس کے دیہاتوں کے لیے قبرستان آباد تھے، جس میں غیر مسلموں کی قبریں بھی تھیں۔ یہ حصہ رن وے پر مشتمل تھا، جسے انتظامیہ نے بہر صورت مسمار کرنے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کے رہائشی اور دیگر ایریاز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہاں بھی قبرستان تھا، تاہم انتظامیہ محض رہائشی کالونیوں کی جگہ واقع قبریں مسمار کر سکی اور کارگو ایریا کی طرف کی قبریں چھوڑ دی گئیں۔ روزنامہ امت کو سول ایویشن ویجیلنس پر مامور ایک ملازم نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جس دوران قبریں مسمار کی گئیں، اس وقت غیر معمولی واقعات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انتظامیہ نے مزید قبریں مسمار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے بکروں کا صدقہ دیا گیا، اور یہ سلسلہ تعمیرات مکمل ہونے تک جاری رہا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ غیر معمولی واقعات اور پراسراریت کا معاملہ سول ایویشن کے افسران نے سابق ڈی جی سول ایویشن کو بھی بتایا تھا، جس پر انہوں نے پروجیکٹ جاری رکھنے کے احکامات کے ساتھ ایئرپورٹ مینیجر کو بکروں کا صدقہ کرنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ دوستو، روزنامہ امت کو سول ایویشن کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے بتایا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیرات کے دوران کنسلٹنٹ کمپنی لوئس برجر کے عملے نے بھی کام میں خلل آنے کی شکایت کی تھی۔ غیر ملکی کمپنی کے اہلکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں پروجیکٹ میں غیر معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میکینیکل انجینئر نے بتایا کہ ٹرمینل بلڈنگ کی تعمیرات میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹرمینل بلڈنگ میں فال سیلنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد عملہ گھروں کو واپس چلا گیا اور اگلی صبح پہنچنے پر معلوم ہوا کہ 100 میٹر تک فال سیلنگ ٹوٹ کر زمین پر پڑی ہے۔ ایسا ہونا اس لیے بھی ناممکن تھا کہ اس وقت ایئرپورٹ پر کوئی موجود نہ تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سے بھی اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی گئی، لیکن فال سیلنگ کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ پروجیکٹ پر مامور افراد نے دوبارہ فال سیلنگ لگا کر چھت کا کام مکمل کیا۔ ایک دوسرے واقعے میں سول ایویشن ویجیلنس پر مامور اہلکار کو رات گئے اس کی والدہ کی فوتگی کی اطلاع ملی۔ وہ رات 2 بجے اپنا کام چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے نکلا تو ایپرن ایریا میں ایک باریش شخص نظر آیا۔ جس مقام پر وہ باریش شخص موجود تھا وہاں حد درجہ روشنی تھی۔ ملازم کے مطابق باریش شخص نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، چہرے پر سفید لمبی داڑھی اور کندھے سے نیچے تک لمبے بال تھے۔ ملازم نے بتایا کہ دیکھنے میں پہلے ڈر لگا، لیکن ان کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہونے پر آیت الکرسی پڑھتا ہوا باریش شخص کے قریب پہنچ گیا۔ ان کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ قریب پہنچ کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ کی لاش گھر پر پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزر کر جا رہا ہوں۔ جواب نہ ملنے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا اور پھر پیچھے نہ دیکھا۔ معلوم ہوا ہے کہ رن وے پر جہاں جہاں مسلمانوں کی قبریں تھیں وہاں باریش شخص کو متعدد بار درجنوں افراد نے دیکھا، تاہم وہ کسی کے لیے بھی نقصان کا سبب نہ بنے۔ سول ایویشن کے ذرائع نے بتایا کہ ایئر سائٹ سے متصل ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اہلکار اکثر سر کٹے کے گھومنے کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ایئرپورٹ اب بھی نامکمل تھا، تاہم مشینری آ چکی تھی اور اے ایس ایف کے جوانوں کو سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی جا چکی تھی۔ اسی اثنا میں ایک رات اے ایس ایف کا ایک اہلکار بھاگتا ہوا ایئر سائٹ کی طرف آ رہا تھا اور زور زور سے یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے کی ستائیں لگا رہا تھا۔ وہیں دیگر اہلکاروں نے اسے پکڑا اور اسے بٹھا کر پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ حواس میں نہیں۔ چند منٹوں بعد جب وہ اہلکار اپنے ہوش و حواس میں آیا تو اس نے بتایا کہ جہاں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھا اس کے قریب سے ایک شخص جاتا دکھائی دیا۔ ابھی اس نے اسے مکمل نہ دیکھا تھا۔ وہ چوکنا ہوا اور جب اس کی نظر نیچے سے اس کے چہرے تک گئی تو اس کے جسم پر کوئی چہرہ نہ تھا، کیونکہ وہ ایک سر کٹا تھا جس نے زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ بس اسے دیکھا تھا اور وہ ڈر کر ایئر سائڈ کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد اے ایس ایف ڈیوٹی پر مامور 5 سے 6 افراد نے
بغیر سر کے آدمی کی موجودگی اور گزرنے سے متعلق حکام کو بتایا۔ پراسرار واقعات میں اضافے کے بعد ملازمین میں خوف پھیل گیا اور سول ایویشن کے کئی ملازمین نے تبادلے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، اسلام آباد ایئرپورٹ پر تعینات شاہین ایئر کے ایک افسر نے بتایا کہ 2 ماہ قبل ان کے کاؤنٹر پر موجود اسٹاف رات 1:30 بجے بے ہوش ہو گیا۔ وہاں ایک خاتون اور ایک مرد ڈیوٹی پر مامور تھے۔ مرد اسٹاف کاؤنٹر پر لگی کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، جبکہ خاتون زمین پر گری ہوئی تھی۔ پاس موجود اسٹاف نے خاتون کو زمین پر دیکھ کر پڑوس کے لوگوں کو بلایا اور ان کے چہروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جس پر دونوں ہوش میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اچانک کیا ہوا تھا اور ہم کب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس واقعے پر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کی گئی، تاہم ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے وہاں کوئی غیر معمولی واقعہ ثابت ہو سکے۔ امت کو سول ایویشن ذرائع نے بتایا کہ پروجیکٹ زیر تعمیر تھا۔ اس وقت بھی غیر معمولی واقعات نے ملازمین کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا، جس پر کئی ملازمین نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی شروع کر دی، جبکہ بیشتر تو بزرگوں سے تعویذ بھی لے آئے تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ پراسرار واقعات میں افتتاح ہونے تک کمی نہیں آئی، جس کے لیے سول ایویشن انتظامیہ نے بعض علماء سے رابطہ بھی کیا تاکہ اس حوالے سے تدارک کیا جا سکے اور کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ امت نے مذکورہ واقعات رونما ہونے اور ملازمین میں خوف و ہراس پھیلانے سے متعلق سول ایویشن کے ترجمان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پراسرار واقعات اور کبھی کبھی معمولی حادثات کی اطلاع ملتی رہتی ہیں، تاہم کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ترجمان نے کام میں رکاوٹ پیش آنے پر بکروں کے صدقے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس عمل سے کافی پریشانی کم ہوئی تھی۔ امت نے مذکورہ معاملے پر اسلام آباد ایئرپورٹ کے مینیجر فہیم کھٹک سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی شکایات موصول ہوئیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، یہ تمام افراد کا وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔